جیسا کہ آپ نے فرمایا اور بہت پیاری مثال دی، غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ذمہ داریوں کو نبھا نہیں رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے جس طریقے سے اللہ غائب ہے مگر اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، جی، وہ اس طریقے سے امام غائب ہے مگر اپنے چاہنے والوں سے غافل غافل نہیں نہیں ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے، میں جو آپ کی بات ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ امام کے اوپر اتنا عقیدہ ہے، امام دیکھ نہیں رہے ہیں، یعنی ہم امام کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن یہی عقیدہ ہے کہ جو ہم مانگیں گے امام ہم کو دیں گے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، امام سے مطالبہ کرتے ہیں، تو پھر جب یہ مانگنے پر عطا کرنے کا اور عطا ہو جانے کا عقیدہ ہے تو پھر گناہ کرنے پر یہ کیوں عقیدہ نہیں بن پاتا کہ امام ہم کو دیکھ بھی رہے جی، ہیں؟ یہ دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ چیزوں کا عادی بنا لیا ہے۔ صحیح، میں اسے بلکہ ایک تعبیر کروں گا منفعت پسندی۔ ہاں ہاں، انسان جو ہے وہ بہت زیادہ منفعت خود غرض پسند ہو ہے، گیا انسان، بہت من پسند ہے۔ جی محمد وآل محمد کو چاہنے کا معیار بھی اب یہی ہو گیا ہے۔ جی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیارتوں کے لیے آتے ہیں مقامات مقدسہ کی طرف، کہ آپ کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ پیسہ مانگنا ہے، شفا مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے، بہت ساری مشکلات ہیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہیں اور یہ دنیا جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے۔ اتنی دور سے آئے ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یہاں آئے بغیر بھی پوری ہو جانی تھیں، آپ جہاں بھی اب یہاں پہنچ گئے ہیں، ایک مقدس ہستی کے جوار میں آ چکے ہیں، اب توفیقات مانگیں، اب وہ چیزیں مانگیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملنی۔ اگر کوئی شفا مانگنی ہے تو ان بیماریوں کی مانگیں جن کا کوئی طبیب نہیں ہے۔ واہ، ایک آدمی کو حسد کی بیماری ہے، کہاں کوئی ڈاکٹر ہے جو حسد کو ٹھیک کر سکے؟ جی ہاں، کینسر کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آج دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، بالکل، لیکن حسد جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ حسد ایسے ہے جیسے، بلکہ ہمارے بعض لوگوں نے مثال دی ہے کہ جس کے اندر صرف حسد ہو گویا اس کے اندر ساری بیماریاں ہیں، واہ، ساری برائیاں ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ غیبت کی بیماری ہے، گناہ کرنے کی بیماری ہے، ایک آدمی کی توفیقات سلب ہیں، اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، آئے یہاں ان چیزوں کو مانگیں۔ یا امام کی طرف توجہ نہیں ہے، امام سے محبت نہیں ہے، امام سے غفلت ہے، اور بہت سارے وہ غلط کام گھر میں باہر محلے میں کر رہا ہے، بس اس سے چھوٹ نہیں رہے، اور کوشش بھی کرتا ہے لیکن حل نہیں ہو رہا مسئلہ، کہاں گرہ بندی ہوئی ہے، وہ آ کے یہاں کھلوائے۔ صحیح، ایک بڑی توفیق تو مل گئی یہاں تک آنے کی، اب تبدیل کرنا ہماری ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے، یا امام زمان کو جب پکارتے ہیں تو مولا سے گفتگو کریں، مولا سے کہیں کہ میں آپ کا سرباز بننا چاہتا ہوں، میں ویسا شیعہ ویسا منتظر بننا چاہتا ہوں جس طرح کا آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ کی توجہ مجھ پہ ہے میری بھی توجہ آپ پر ہونی چاہیے، تو اس کی توفیقات مجھے دیں۔ میں کہاں مشکل میں پڑا ہوں، مجھ سے کون سے ایسے عمل، کون سی ایسی برائیاں جو ہیں وہ مجھ سے ہوئیں کہ جن کی وجہ سے میں ان توفیقات سے محروم ہوں۔ کہتے ہیں کہ علی بن مہزیار جب جا رہے تھے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی خدمت میں، اور 20 دفعہ انہوں نے حج کیا اور یہ توفیق پیدا نہ ہوئی، اور آخری دفعہ تو مایوس ہو رہے تھے، لیکن بالآخر قاصد آ گیا اور اس نے آ کے مولا سے ملاقات کی، جو ہے وہ ان کو بشارت دی۔ تو اس نے پوچھا قاصد نے آ کے کہ جناب علی بن مہزیار آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جناب علی بن مہزیار نے جملہ جو کہا ہے، جو ہمارے ہاں کتابوں میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں اس امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ المحجوب، امام جو کہ محجوب ہے عن کل شیء، جو ہر چیز سے چھپا ہوا ہے، جس پر نقاب ہے، جو پوشیدہ ہے۔ تو آگے سے قاصد جو کہ ایک جوان تھے اور بڑے بامعرفت تھے، مولا کے خاص ساتھیوں میں سے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ علی بن مہزیار اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، امام محجوب نہیں ہے، وہ تمہارے برے اعمال ہے جس نے تیرے اور امام کے درمیان پردہ ڈالا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی غیبت ہماری طرف سے، غیبت ہماری طرف سے۔ صحیح، اور بہت بڑی ہستی خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بہت بڑا نام ہے، اور علامہ حلی جیسی شخصیت کے استاد، سبحان اللہ، وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ ان کی کتاب جو ہے تجرید، جو عقائد کے حوالے سے یوں سمجھیں کہ اس کے بغیر گویا شیعہ عقائد ہی نہیں ہے، بالکل بالکل، تجرید الاعتقاد میں وہ فرماتے ہیں کہ امام کا خود وجود اللہ کا لطف ہے، جی، اور پھر وہ جو ہماری ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، جو ہمارے کام کرتے ہیں، وَتَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخر، جی، ان کا یہ جو تصرف ہے، یعنی جو ہمارے امور انجام دیتے ہیں، ہم بے خبر ہوتے ہیں لیکن مولا ہمارے بہت سارے کام کر دیتے ہیں، یہ ان کا ایک اور لطف ہے۔ جی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَالْغَيْبَةُ مِنَّا، جی، لیکن مولا اور ہمارے درمیان جو حجاب کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بظاہر انہیں دیکھ نہیں پا رہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ ہم پاکیزہ ہوتے جائیں تو پاکیزگیوں کے امام کو کیوں نہیں دیکھیں گے؟
اپنی زندگی سے تہمتیں نکال لیں، غیبتیں نکال لیں، کینہ بغض نکال لیں، حرام خوری نکال لیں، گناہ نکال لیں، پاکیزہ زندگی گزارنی شروع کریں تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. چونکہ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ منتظر کی جو نشانی ہے، بامعرفت منتظر، فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے امام کے خیمہ میں ان کے ساتھ رہ رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ وہ اس شخص کی مانند ہے کہ ہوا فی فسطاط ہی، کہ جو قائم کے خیمہ میں ان کے ساتھ رہ رہا ہے. یا ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سچا منتظر ہے اور بامعرفت ہے، فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ ظہور پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے. سبحان لم یضرہ، کیونکہ اس کے لیے غیبت ہی نہیں ہے. غیبت نہیں ہے. جی. لم یضرہ کہ تقدم ھذا الامر او تاخر، یہ جو جملے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ منتظر جب توجہ کرتا ہے اور اپنے عقیدے کو محکم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غفلت سے نکلتا ہے اور اپنے امام کے حوالے سے احساس عمیق پیدا کرتا ہے، صحیح. پھر وہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو امام کی نگاہوں سے جو ہے وہ دور نہیں سمجھے گا، بلکہ ہمیشہ ان کی نگاہوں میں اپنے آپ کو سمجھے گا. پھر اس کا عمل، اس کی گفتار، اس کا کردار، وہ سب ویسا ہی ہونا چاہیے اور ہو جاتا ہے جس طرح کے مولا چاہتے ہیں. بے شک.